بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا سورج کے نکلنے سے اجالا ہونے پر ہوتا ہے۔ ابی طالب پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، چہرے پر سکون اور مسکراہٹ ہے، ایسے چل رہے ہیں جیسے جنگ جیت کر جا رہے ہوں۔ ابی طالب کعبہ پہنچے تو یہاں ایک بحث جاری ہے۔ زبیر بن ابو امیہ کہہ رہا ہے، مکہ والو، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، تجارت کریں اور بنی ہاشم برباد ہوں؟ ان کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپیں، ان کے ہاتھ سامان تجارت بیچا جائے، نہ ہی ان سے خریدا جائے۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معاہدہ پھاڑ نہ ڈالوں۔ ابو جہل بھی وہیں موجود ہے، زبیر کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اس معاہدے کو کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود کہہ رہا ہے، ابن ہشام، زبیر نہیں، تم غلط کہتے ہو، ہم اس وقت بھی خلاف تھے جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا۔ ابو البختری اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہہ رہا ہے، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس معاہدے میں جو کچھ لکھا گیا ہے نہ ہم اس کے حامی ہیں اور نہ اسے مزید ماننے کے لیے تیار ہیں۔ متیم بن عدی کہہ رہا ہے، تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کوئی تمہاری بات کے خلاف کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، ہم اس معاہدے اور اس میں لکھی ہوئی عبارت سے بری الذمہ ہیں۔ ہشام بن عمر بھی ان کی حمایت میں بول رہا ہے۔ ابو جہل، ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، سارا معاملہ سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اچھا تو یہ بات رات کی تاریکی میں طے کر لی گئی ہے، اس کا مشورہ یہاں نہیں ہو رہا بلکہ کہیں اور ہو چکا ہے۔ ابی طالب سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا ہے۔ بنی ہاشم کی حمایت کرنے والوں کے چہرے ادھر گئے اور قریشی سرداروں کی آنکھوں میں چمک واضح نظر آ رہی ہے۔ قریشی سردار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، آخرکار بنی ہاشم کی ہمت جواب دے ہی گئی، لیکن 3 سال بعد؟ اگر یہ لوگ پہلے ہی ہماری بات مان جاتے تو اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ خیر، ہم تو کامیاب ہو ہی گئے ہیں، اب ہم محمد کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ ہمارے خداؤں لات، منات، عزا اور ہبل کو برا بھلا کہنے والا اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب محمد نہیں رہے گا تو اس کا دین کیسے باقی بچے گا؟ ابی طالب ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر محمد کی بات غلط ثابت ہو جائے تو میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں موجود لوگ ابی طالب کی بات غور سے سن کر پوچھ رہے ہیں، کون سی بات غلط ثابت ہو جائے تو آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے؟ ابی طالب نے کہا ہے، محمد نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس پر اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابی طالب نے بات تو انصاف والی کی ہے۔ متیم بن عدی کعبہ کے اندر گیا تو دیکھتا ہے معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے، صرف بِاسْمِکَ اللہم باقی ہے۔ اس طرح ظلم والا بائیکاٹ 3 سال بعد 10 نبوی میں ختم ہو گیا ہے۔ بنی ہاشم نے رسول اللہ کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا اور کسی بھی حال میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ اور بنی ہاشم مکہ میں اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ بنی ہاشم شیب سے نکلے ہیں تو ان سب کا برا حال ہے، سب کے رنگ جل کر سیاہ ہو چکے اور جسم کی ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں۔ دوسری طرف معاہدہ تحریر کرنے والے منصور بن اکرمہ بن ہاشم کا بازو سوکھ کر ناکارہ ہو گیا ہے۔ قریش اسے جادو قرار دے رہے ہیں۔
اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست جادو ہے۔ شیب سے واپس آ کر ابی طالب بیماری سے اٹھ نہیں سکے اور تقریباً 8 مہینے بعد شعبان 10 نبوی کو وفات پا گئے ہیں۔ ولید یہ بات کھلے عام کہتا، مال و دولت میں بھی محمد سے بہتر ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔